بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام رسول رحمت، محسن انسانیت، حبیب خدا، محبوب خلق خدا، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے انعامات کے حصار میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ انسان کی زندگی اور انسان کو انسان بنانا، اشرف المخلوقات بنانا، یہ اللہ کی بن مانگے عطا ہے۔ ورنہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ میں انسان بنا ہوں۔ مجھے اللہ نے میری خواہش کے تحت انسان بنایا ہے۔ کہ اللہ کا خاص فضل اور خاص انعام اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس نے ہمیں عقل و شعور، فہم و خرد نصیب فرمایا۔ اور پھر اللہ نے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ ایمان کے بعد اس نے ہمیں عمل صالح کی توفیق ارزاں فرمائی، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بہت بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہی ہے کہ دن رات میری عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ ایک جمعہ پڑھا ہے، پھر اگلا جمعہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 جمعوں کی برکت سے سارے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دے گے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹے چھوٹے
نیکیوں سے اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بڑھا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں پر رحم کرتا ہے، مہربان ہے مومنوں پر۔ بڑا انعام ہے اس کا کہ وہ ہم پہ مہربان ہے۔ اس سے آگے جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے نا، یہ مومن اللہ اتنا مہربان ہے، جس دن اللہ سے ملیں گے سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ بہت بڑا انعام ہے یہ اللہ کا۔ فرمایا فَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان مومنوں کے لیے بڑا عزت والا رزق تیار کیا ہوگا، بہت عزت والا رزق۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کسی کو نمازی بنا لیتے ہیں نا، اب یہ بندہ نماز پڑھتا رہے گا، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی آپ نے مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوا دی، مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا، اب یہ ساری زندگی اور زندگی کے بعد تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جاری رکھے گا، اجر ملتا رہے گا۔ آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز کے لیے مسجد میں آئے اور آگے فوت ہو گئے، اب ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں وہ نماز کا اجر لکھتا رہے گا۔ اللہ کی مہربانی اتنی ہے کہ آپ ایک عمل کرتے ہیں صحت اور تندرستی کے عالم میں، اور وہ ریگولر آپ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر آپ پہ بڑھاپا آ گیا، آپ پہ بڑھاپے نے غلبہ پا لیا، آپ وہ عمل ویسا نہیں کر سکتے، وہ عمل جو ہے وہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے اجر غیر ممنون، تمہارا اجر نہیں بند ہوگا، عمل چاہے تمہارا بند ہو گیا۔ جو کام تم جوانی میں، جو کام صحت میں، جو کام عافیت میں، جو کام فراوانی میں، جو کام خوشحالی میں تم کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، آج تم پہ تنگ دستی آ گئی، آج غربت آ گئی، آج تم بیمار ہو گئے، آج کمزوری ہو گئی، آج تم سے صحت کی نعمت چھن گئی، آج دولت کی نعمت چھن گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پریشان نہیں ہونا، اخلاص کے ساتھ تو نے جو عمل کیا، تیرے پاس آج وہ چیز نہیں بھی ہے تو تیرے نامہ اعمال میں اجر جاری ہے، اجر غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، کیا أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے ان کے اعمال کا بہت اچھا اجر ہے۔ دوسرے مقام پہ آیت یہی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، یہاں اجرًا حسنہ ہے، دوسرے مقام پر اجرًا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں، اجر بہت بڑا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ انہی اعمال میں سے اللہ کا یہ بھی انعام ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض دوسروں پر اللہ نے فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ جیسے اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء بھیجے، ان میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، ان کی شان باقی سب سے زیادہ ہے۔ ان 5 میں سے پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات میں سے ایک بندے کو دوسرے پر فوقیت اور فضیلت دی، کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی انداز میں۔ اسی طرح اللہ نے مہینوں میں سے رمضان کو
سارے مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ ایام میں سے اللہ نے ذوالحج کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں ان کو سب ایام پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح راتوں میں سے لیلۃ القدر کو ساری راتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے دنوں میں سے جمعے کے دن کو سب سے زیادہ فضیلت دی۔ اللہ کے ہاں جمعے کا دن انتہائی مبارک، متبرک اور بڑا ہی بابرکت اور خوبصورت دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ہاں اس دن کی اہمیت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان یوم الجمعۃ سید الایام وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں سب دنوں سے بڑا اور فضیلت والا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ سارے دنوں سے ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات اور جمعہ، ان 7 ایام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا، برکت والا، عظمت والا، رفعت والا، شان والا، مقام والا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ نے اس کو سید الایام بنایا ہے۔ حتیٰ کہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، حتیٰ کہ یہ دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والا اور زیادہ بڑا دن ہے اللہ کے یہاں۔ اس دن کی اتنی اہمیت ہے۔ فرمایا فِيهِ خَمْسٌ خِلَالٌ، اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ اس دن میں 5 خصوصیتیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رکھی ہیں۔ 5 خصوصیات۔ نمبر 1 فرمایا اس میں اللہ نے تخلیق آدم کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دن کو پیدا کیا اور اسی دن میں جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اور اسی دن میں جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فوت کریں گے۔ فوت کیا اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں، جمعے کے دن میں ہی۔ اور پھر یہ دن فرمایا اس دن میں اللہ نے ایک خاص گھڑی رکھ دی ہے، اس لمحے میں، اس گھڑی اور اس وقت میں جو دعا بھی ہم مانگو گے بشرطے کہ وہ جائز ہو، قطع رحمی والی نہ ہو، حرام چیز کا سوال نہ ہو، ہر وہ چیز جو جائز ہے آپ اللہ سے سوال کریں گے اللہ اس گھڑی میں آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ 4تھی خصوصیت ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مقرب فرشتے، آسمان اور زمین، پہاڑ اور ندی نالے، ہوا اور فضا، یہ سارے کے سارے جس دن جمعہ آتا ہے نا یہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج کا دن قیامت کا دن نہ ہو، آج کا دن کہیں قیامت آج کے دن برپا نہ ہو جائے، آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس کے لیے اللہ نے قیامت کو خاص کیا ہے، قیامت جمعے والے دن آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ دن سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جس دن سورج طلوع ہو، اس سورج کے طلوع ہونے والے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جو ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ پھر اس حدیث میں بھی یہی بات، آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا بھی گیا، جنت سے اتارا بھی گیا، اور جناب اسی طرح قیامت اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے خاص رکھے ہوئے ہیں، جمعہ کے دن کے لیے۔ اللہ کے ہاں اس دن کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت اور اتنی برکت ہے اس دن کی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ دن، اس دن کے کچھ خاص اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک جمعے کے دن کا سب سے بڑا عمل جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود عام بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا
کہ لعنت ہے اس شخص پر جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. عام دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود پڑھنا ایسے ہی فرض ہے جیسے اذان سننے کے بعد نماز پڑھنا فرض ہے. جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا اللہ کے رسول نے اسے بخیل بھی قرار دیا, کنجوس بھی قرار دیا, اور بدترین قسم کا کنجوس ہے وہ جو پاک پیغمبر کا نام سن کے آپ پہ درود نہیں پڑھتا. اور ساتھ آپ نے لعنت بھی فرمائی اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پڑے ہیں اس امت میں. اللہ کا حکم نہ بھی نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے میں نہ بھی یہ حکم دیتا, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی حکم یہ نہ بھی ہوتا, تو جو غیرت مند, خاندانی اور احسان مند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے محسن کو ویسے ہی کبھی نہیں بھولتے. اور دنیا میں پاک پیغمبر سے بڑھ کے انسانیت کا کون محسن ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے اس امت کی بخشش کی دعائیں مانگی. اتنے بڑے محسن ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک دعا کا اختیار دیا, فرمایا کہ تم جو دعا منہ سے نکالو گے نا پوری کر دوں گا. سارے انبیاء نے اس دعا کا اختیار استعمال کر لیا. وہ اختیار مجھے بھی دیا گیا. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی مانگے, جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا, جو منہ سے نکالیں گے آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی, جو دعا کریں گے پوری ہو جائے گی. مانگ لے آپ کیا مانگتے ہیں. قربان جاؤں اس محسن پہ, قربان جاؤں اس مربی پہ, قربان جاؤں اس عظیم انسان پہ جس نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں اس دعا کو, اس حق کو اس دنیا میں استعمال نہیں کرتا, میں دنیا میں کچھ نہیں مانگتا, اس دعا کو معطل کر دیا جائے, اس دعا کو پوسٹ پون کر دیا جائے, اس دعا کو ملتوی کر دیا جائے, میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے یہ حق استعمال کر رہا ہوں. اتنے بڑے محسن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان کا حق, ان کا ویسے ہی حق ہے ان کا. نماز پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہیں, امت امت امتی امتی کر رہے ہیں, پاؤں پہ ورم آ گیا, سوج آ گئی پاؤں پہ. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی, کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں, کیوں اپنے آپ کو اتنی آپ نے مصیبت اور الجھاؤ میں ڈالا ہوا ہے, مشقت میں ڈالا ہوا ہے. آپ کو اللہ نے سارے آپ کے گناہ معاف نہیں کر دیے ہوئے, آپ کے کوئی گناہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں, پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے جو مجھ پر احسان کیے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, میں ان احسانات کے بدلے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے احسانوں کا شکریہ یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو کیا جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا شکریہ یہ ہے کہ آپ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑھتا رہا. جو جتنا مجھ پہ درود پڑھتا رہا اتنا زیادہ وہ قیامت کے دن میرے قریب ہو جائے گا, قریب ہو جائے گا. ہمیں تو جذبہ ہی نہیں ہے نا, شوق ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تڑپ ہی یہی تھی. صحابہ کرام رویا کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھے پریشان ہو گئے اور روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے پاک پیغمبر کے پاس آئے اور آ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آج میں بڑا پریشان ہوں. فرمایا میرے لاڈلے کیا ہوا؟ کہا جی ذکر تو موت ہی و موتا کا, آقا میں نے اپنی اور آپ کی موت کو یاد کیا. مجھے یاد آیا کہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جانے والے ہیں, مجھے بھی موت آ جائے گی. میں سوچتا ہوں کہ آج ہم دنیا میں پریشان ہوتے ہیں, آج ہم پہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے, آج ہم پر کوئی مشقت آتی ہے, ہم اپنے غم دور کرنے کے لیے
آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھنے کے بعد سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، سارے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ آقا آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں آپ جنت میں اعلیٰ ترین درجات میں، اللہ کے قریب ترین درجات میں ہوں گے۔ اگر میں گیا بھی تو مجھے پتہ نہیں کہاں جگہ ملے گی۔ آقا جنت میں کیا کریں گے، آپ کو کیسے دیکھیں گے، آپ کا قرب کیسے پائیں گے؟ یہ صحابہ کی طلب تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو نا تو میری کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نوافل زیادہ پڑھا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو، تمہیں جنت میں اللہ میرا ساتھ نصیب کر دے گا، میرا قرب نصیب کر دے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ اس طرف دلالت کرتی ہے۔ فرمایا جنت میں قیامت میں میرا سب سے قریب جو شخص ہوگا وہ ہوگا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس دن درود پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ہر جمعہ اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کر۔ دوسرا، اس دن میں کام کرنے والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے نا 15ویں پارے میں، فرمایا قیامت کی تاریکیوں میں یہ سورت اس کے لیے روشنی بن جائے گی، یہ سورت اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ اس لیے اس سورت کو جمعے والے دن کثرت کے ساتھ اس جمعے کو تلاوت سورۃ کہف کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بڑا ہی اہم دن ہے، اہم ترین امور اور اہم ترین ایام میں میرے آقا فرماتے ہیں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں، اس گھڑی اور اس لمحے میں آپ اپنے من کی جو مراد چاہیں گے اللہ وہ پوری کر دے گا۔ وہ گھڑی کب ہے؟ علماء نے اس کے کئی اوقات بتائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ عصر سے لے کے مغرب تک ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ گھڑی دوران خطبہ، جب امام دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، بیٹھنے کے بعد دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس لمحے میں، ان لمحات میں یہ لمحہ ہوتا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ یہ سارے دن میں ہوتا ہے، اور بعض علماء نے ان سارے اقوال کی ترتیب اس طرح دی ہے اور اس طرح اس کو جو اس کا جواب دیا ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر 5 راتوں میں گھوم پھر کے آتی ہے نا، اس طرح یہ گھڑی بھی ہر جمعے گھوم پھر کے آتی ہے۔ کسی دن یہ اول وقت میں ہوتی ہے، کسی دن یہ عصر کے بعد ہوتی ہے، کسی دن یہ خطبے کے دوران ہوتی ہے، کسی دن یہ کسی وقت میں، کسی دن کسی وقت میں، مختلف اوقات میں یہ گھڑی آتی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق اور جذبہ پیدا رہے اور لوگ اس گھڑی کی تلاش میں لگے رہے۔ کون سی گھڑی ہے؟ جب ہم دعا مانگے اللہ ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ حضرات پھر اس دن کا ایک سب سے اہم کام جو ہے، سب سے اہم کام جو اس دن کا وہ ہے خطبہ جمعہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کا ایمان کا دعویٰ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والوں اللہ کی بھی مانو۔ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، علماء، محدثین، مفسرین، ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے 89 مقامات ایسے ہیں، 70 اور 9 89 مقامات جہاں پہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا۔ جن آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کا طریقہ یہ تھا، جب یا ایھا الذین آمنو سنتے تو کان لگا لیتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے، خبردار ہو جاتے تھے، کہتے تھے اس کے بعد ہمیں کو حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی حکم پہ کان لگانے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کے دن اذان کی آواز سنائی دے،
جب تمہیں جمعے کی اذان کان میں پڑ جائے، جب جمعے کے لیے منادی تمہارے کانوں کی سماعت سے ٹکرا جائے، فرمایا پھر کیا کرو؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دو کام کرو فرمایا، ایک یہ کہ جمعے کے لیے، ذکر کے لیے، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ. یہ واحد عبادت ہے جمعے کی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا دوڑتے ہوئے آؤ. یہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے آؤ نماز کے لیے، تیاری کر کے آؤ، چست و چالاک ہو کے آؤ اور پوری جد و جہد کے ساتھ آؤ. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ. دوسرا حکم کیا ہے اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو؟ افسوس کہ ہم اس حکم پہ عمل نہیں کرتے. افسوس کہ ہمارے جمعے کی اذانیں سننے کے بعد ہماری دکانیں بند نہیں ہوتی، ہمارے کاروبار بند نہیں ہوتے، ہمارے شٹر ڈاؤن نہیں ہوتے، ہمیں توجہ اور فکر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو، پہلا حکم یہ ہے اذان کی آواز سنو جمعے کے دن تو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. دوسرا حکم یہ ہے وذروا البیع، سب خرید و فروخت چھوڑ دو. اس حکم کا سمپل سا مطلب یہ ہے اذان جمعہ سننے کے بعد کیا گیا سارا کاروبار حرام ہے، آپ کے کمائے ہوئے سارے پیسے حرام ہیں. اذان جمعہ کے بعد آپ کی دکان کھلی، گاہک بیٹھا پیسے وصول کر رہے ہیں، آپ حرام کما رہے ہیں. اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا. سارا دن محنت کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، دکان پہ بیٹھنا حلال ہے، کاروبار کرنا حلال ہے، کسی کو سودا دینا، پیسے لینا حلال ہے. لیکن حضرات یہ حلال تب حرام ہو جاتا ہے جب اللہ کے حکم کی بغاوت اور نافرمانی کریں. فرمایا وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو. ساتھ اللہ کیا فرماتے ہیں پھر ہمیں سمجھاتے ہیں، فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کاروبار کا چھوڑ دینا، نماز کے لیے دوڑ کے آنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر ہے، اللہ فرما رہے ہیں بہتر ہے. ہم دکان پہ بیٹھ کے کیسے بہتری وصول کر سکتے ہیں؟ سمجھیے ذرا، غور کیجیے. رات یہ جمعے کا دن ہے، یہ جمعے کا خطبہ ہے. اہمیت اس کی کیا ہے، فضیلت اس کی کیا ہے، شان اس کی کیا ہے، مقام اس کا کیا ہے؟ اللہ نے اتنا بڑا حکم دیا، فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ ادا کر لو، نماز پڑھ چکو تو جاؤ پھیل جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو. پھر جاؤ جمعے کی نماز وقت پہ پڑھو، اذان جمعہ سننے سے پہلے مسجد میں آؤ، اور مسجد میں آنے کے بعد آپ جمعہ پڑھو، جمعہ خطبہ سنو، نماز پڑھو، پھر گھر جاؤ، پھر کاروبار کی تلاش میں نکلو. فرمایا دیکھو تمہارے لیے کتنی خیر و برکت کا سامان ہوگا. سوچو تو صحیح ذرا، غور تو کیجئے کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں. ہمارے جو کاروبار، اگر رزق حلال کمانا حرام ہو جاتا ہے تو گھروں میں بیٹھ لینا حلال رہے گا. صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آواز پہلی سنائی دی، پھر دوسری سنائی دی، پھر خطبے کی آواز کا بھی پتہ چلا، ٹائم کا بھی پتہ خطبہ ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بچوں کے ساتھ مشغول ہیں، اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. مجھے بتائیے کاروبار کریں وہ حرام ہو جائے، گھروں میں بیٹھ رہنا جائز ہوگا؟ بچوں کے ساتھ مشغول رہنا جائز ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ یہ تھی، آپ اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے، بڑا ان کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتے تھے، اپنے بچوں سے آپ کھیلتے تھے، اپنے بچوں سے دل لگی بھی کرتے تھے، گھر میں بیٹھے ہوتے تھے. آپ کی بڑی مبارک زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، بچوں سے پیار کرنا،
بیویوں سے محبت کرنا، ان کی دل لگی کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پاک پیغمبر باتیں کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہمیں ایسے لگتا جیسے اللہ کے رسول ہمیں جانتے ہی نہیں، اجنبی ہو جاتے تھے۔ اس وقت آپ کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو جاتی تھی، اور ہمارے معاملات ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے گھروں کی رونقیں ختم نہیں ہوتی۔ ان رونقوں کو بچا کے نا ہم نے وقتی اور عارضی رونقیں اکٹھی کر کے ہم نے دلوں کا سکون غارت کر لیا، ہم نے گھروں کا اطمینان غارت کر لیا، ہم نے گھروں میں لڑائی جھگڑے عام کروا لیے۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ خطبہ جمعہ جیسی عظیم عبادت سے انجام دی جا رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، یہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو قیامت کے دن غافلوں میں شمار کیا جائے گا، اللہ کے دین سے غافل، اللہ کے احکامات سے غافل، اللہ کے فرمودات سے غافل، غافلوں میں شمار کیا جائے گا، غافلوں میں۔ دوسرے مقام پہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، مہربان نبی، کریم نبی، شفیق نبی، محبت کرنے والا نبی، امت کے لیے تڑپ تڑپ جانے والا نبی، اور راتوں اور دنوں میں اس امت کے لیے ترلے اور منتیں اللہ کی کرنے والا نبی، اس کا غصے کا عالم دیکھیے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ منبر پہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کروں، وہ خطبہ دے، نماز پڑھائے، میں خود آگ لے کے جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں جمعے کے لیے نہیں آتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ساری زندگی لوگوں کو آگ سے بچانے میں گزر گئی، جو ساری زندگی لوگوں کو گردن سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچاتا رہا، وہ پیغمبر، وہ مہربان نبی۔ آپ کو غصہ ہے ان لوگوں پہ جو جمعے کے دن خطبہ نہیں سنتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو عین جمعے کے ٹائم آتے ہیں۔ حضرات سوچئے، ذرا غور کیجئے، لمحہ فکریہ ہے، آپ کے ضمیر کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہو تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، جا کے ان جوانوں کو، مردوں کو جلا دوں جا کے جو جمعے کے لیے نہیں آتے مسجد میں۔ سوچئے ذرا، جب اس مہربان نبی کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات سے، تو اللہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا اس بارے میں؟ جو جمعے والے دن گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جمعے والے دن اللہ نے کتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، کتنی برکتیں۔ فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ فغسل، جس نے جمعے کے دن بہت اچھا غسل کیا، خوب اپنی میل اتاری، بڑا غسل کیا محنت کے ساتھ، اور وہ جلدی، بہت جلدی مسجد میں آ گیا جمعے کے لیے، شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو جمعے کے دن خطبے کے لیے مسجد میں آ گیا، امام کے قریب آ کے بیٹھا، فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو اس کے دوسری گھڑی میں آئے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو تیسری گھڑی میں آئے گا اس کو سینگوں والے مینڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور پھر جو اس کے بھی بعد آئے گا اس کا عالم یہ ہوگا اس کو بکری اور انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر جب امام مسجد میں آ جاتا ہے خطبے کے لیے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور فضیلت ہے۔ فرمایا صبح جب ہوتی ہے نا جمعے والے دن، فرشتے مسجد کے دروازے پہ رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں یہ جمعے کے لیے آیا، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں جمعے کے لیے آیا۔ اب جب آ گیا وہ نام لکھا گیا، فرمایا جب امام اور خطیب اپنے ممبر پہ آ جاتا ہے، فرشتے رجسٹر لپیٹتے ہیں اور آ کے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔
اب اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ ہو جاتا ہوگا، اللہ نے قبول کرنا ہے نا، اللہ کرے ہو جائے، اللہ قبول کر لے، سستیاں دور کر دے، جمعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرات کتنی بڑی سعادتوں سے محروم رہ گیا یہ بندہ۔ جمعے کے بعد فرشتے اللہ کے سامنے رجسٹر پیش کریں گے نا، فرشتے رجسٹر پیش کریں گے، ان رجسٹروں میں نام نہیں ہوگا، ان رجسٹروں میں نام نہیں ہوگا۔ وہ تو اللہ کے اپنے علم ازلی میں ہے نا، اس نے جمعہ پڑھ لیا، وہ تو قبول ہو جائے گا۔ بعض دوست ایسے ہیں جو 1 لمحہ 2 لمحے بعد آ جاتے ہیں مسجد میں، 2 3 4 5 منٹ کے بعد آ جاتے ہیں مسجد میں، محروم تو وہ بھی رہ گئے۔ نام کتنی بڑی سعادت ہے، اس رجسٹر میں نام نہیں آتا جس رجسٹر میں اللہ کے سامنے جو رجسٹر پیش ہوتا ہے اور فرشتے لے کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرات سوچئے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ ہر مسلمان پر واجب فرض ہے، ثابت ہے، الا علی 4، مگر 4 لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ نمبر 1 غلام، غلام سے مراد دکانوں کے نوکر اور ملازم نہیں ہے، وہ غلام جو پہلے خریدے جاتے تھے، آج پوری دنیا میں الحمدللہ اس غلامی کا کہیں سلسلہ قائم نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا۔ فرمایا غلام سے جمعہ ساقط ہے، اور بچے سے جمعہ ساقط ہے، چھوٹا بچہ جو نابالغ بچہ اس سے جمعہ ساقط ہے۔ عورت اگر مسجد میں آئے تو اس کی فضیلت ہے، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھ لے تو اس کو اجازت ہے۔ جمعہ اس کے لیے مسجد میں آ کے سننا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ جائے تو اس کے لیے دیگر احادیث میں بہت بڑے اجر لکھے ہوئے ہیں۔ عورت پہ جمعہ ساقط ہے، اور فرمایا مریض پہ جمعہ ساقط ہے، مریض پہ، بیمار ہے، جو اتنا بیمار ہے مسجد میں آ نہیں سکتا، اللہ نے آسانی دے دی ہے، وہ ساقط ہو گیا اس کے لیے۔ اور ایک اور حدیث میں مسافر کا بھی ذکر آتا ہے، بندہ سفر میں ہے نا تو اس پہ بھی جمعے کا خطبہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ 2 کی 2 رکعتیں پڑھ لے کفایت کر جائے گا اس کو۔ باقی ہر ایک پہ جمعہ فرض ہے، دکانوں پہ بیٹھنے والوں پہ، گھروں میں بیٹھنے والوں پہ، ٹی وی پہ میچ دیکھنے والوں پہ، ڈرامے دیکھنے والوں پہ، خبریں دیکھنے والوں پہ، سب پہ جمعہ فرض ہے۔ وقت پہ آ کے وہ جمعہ ادا کرے گا تو اس کی بات سنی جائے گی، ورنہ یاد رکھیے اللہ غافلوں میں لکھ لے گا، اور قیامت کے دن غافلوں میں شمار ہوگا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، ایسے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ آپ سوچئے ذرا، غور کیجئے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضرات پھر یہ خطبہ جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بولتے رہتے ہیں، بول لیں، جب تھک جائیں گے پھر میں جمعہ پڑھنے چلا جاؤں گا۔ پاک پیغمبر نے اس کو تربیت و تذکیر اور تزکیہ کا سبب بتایا ہے۔ کیوں اللہ نے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ظہر کا وقت ہے نا جب ہم یہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر کی تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعتیں ظہر کی، جمعے والے دن 2 کیوں رہ جاتی ہیں؟ غور کیجئے، 2 کیوں رہ جاتی ہیں؟ جمعے کی تو ظہر کی تو 4 رکعت ہے نا، جمعے والے دن 2 کیوں رہ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، ہم 2 رکعتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، ہم خطبہ سنتے ہی نہیں، آتے ہیں ان وقت پہ آتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ خطبہ سنو۔ کتنا انہماک، اللہ اکبر، فرمایا من قال لصاحبہ والامام یخطب صح، امام خطبہ دے رہا ہے اور سامعین میں سے، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے اپنے ساتھی سے کہا چپ کر، چپ کر، یہ کہا کسی نے، پاک پیغمبر کا فرمان ہے، امام خطبہ دے رہا ہے اور ساتھی کسی سے کہتا ہے صح، چپ کر جا، فرمایا اس نے لغو حرکت کی ہے۔ اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ومن لغا فلیس لہ فی جمعتہ تلک شیء، جس نے لغو حرکت کی اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس نے یہ کہا چپ کر، جس نے تنکا اٹھا کے صف کے نیچے دے دیا، تنکا اٹھایا توڑ دیا، فرمایا لغو حرکت ہے،
جس نے یہ لغو حرکت کی فرمایا اس کا جمعہ نہیں ہوگا، اس کو جمعے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ سوچئے ذرا حضور، غور کیجیے، خطبہ اور اتنی توجہ کے ساتھ یہ خطبہ سننے کا حکم ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آیا اور پھر صفیں پھلانگنے لگا، لوگوں کے کندھوں سے اٹھ اٹھ کے آگے آنے لگا۔ میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے اسے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے اسے فرمایا اجلس فقد آذیت وآنیت۔ وہ آ رہا تھا مسجد کے باہر سے، لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے کو آ رہا تھا، فرمایا اجلس، یہیں پہ بیٹھ جاؤ، فقد آذیت وآنیت۔ تو نے دو جرم کیے ہیں، ایک لوگوں کو تکلیف دی ہے، دوسرا دیر سے آیا ہے، تو لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈانٹ کے کہا بیٹھو یہیں پہ، دیر سے آئے ہو اور اوپر سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سوچئے، یہی سوچئے، آج خطابت کے جوش سے ہٹ کے سوچئے، اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے سوچئے ہمارے رویے کیا ہیں؟ جمعہ جیسی عظیم عبادت کو، جمعہ جیسی عظیم الشان اور عظیم المرتبت عبادت کو ہم کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ کس طرح ہم نے یہ وقت برباد کر دیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے ایک کنکری بھی مسجد میں پڑی ہوئی نا، خطبے کے دوران کنکری، چھوٹے سے پتھر آگے پڑا ہوتا ہے نا، وہ اٹھائی نا فقد لگا، فرمایا اس نے بھی لغو حرکت کی ہے۔ کنکری اٹھانا منع ہے، کسی کو چپ کر جا کہنا منع ہے، کسی کی توجہ ہٹانا منع ہے، اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے خطبے کے دوران باتیں کرنا جائز ہوگا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، سلام دعا ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ جائز ہوگا؟ حضرات یہ میرے پیغمبر کی تعلیمات ہے خطبہ جمعہ کے بارے میں، اتنی اہم ترین یہ عبادت ہے اور ہم نے اس عبادت کا کچومر نکال کے رکھ دیا۔ اس کے آداب سیکھیے، اس کے فضائل سمجھیے، اس کی شان سمجھیے۔ جمعہ اللہ کا دن ہے، اللہ نے جمعے کو دنوں کا سردار بنایا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن ہے اللہ کے ہاں، یہ اس کا مقام ہے۔ فرمایا یہ مومنوں کی ہر ہفتہ وار عید ہے، یہ ہر ہفتے کی عید ہے مومنوں کی۔ اسی لیے کہا صاف ستھرے ہو کے آؤ، خوبصورت کپڑے پہن کے آؤ، اچھی خوشبو لگا کے آؤ، اور جتنا بھی صاف ستھرا ہو کے آ سکتے ہو آؤ، جلدی آؤ، امام کے قریب بیٹھو۔ اور آخری بات سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے قریب ترین وہ ہوگا جو جمعے والے دن امام کے قریب ترین بیٹھتا ہے۔ امام کے قریب جو بیٹھتا ہے قیامت کے دن جنت میں اللہ کے عرش کے قریب وہ ہوگا۔ سوچئے ذرا، جو آ جاتے جلدی ہیں، کچھ باہر دھوپ سیکتے رہتے ہیں، کچھ باہر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ میں بھاگنے میں واپسی جلدی ہو، آسانی ہو جائے، جلدی نکل جائے مسجد سے۔ کبھی ہماری یہ کیفیت ہے؟ ارے ہم مومن ہیں حضرات، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو ایسے عبادت کرنی چاہیے جیسے میرے پیغمبر نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے۔ حضرات یہ جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، خدا را اس کی قدر کیجیے، خدا را اس کی قدر کیجیے۔ دنیا کا یہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے نا تب بھی کسی کام ہی لگا ہوتا ہے، کام بیچ میں رہ جاتا ہے، بندہ قبر میں جا اترتا ہے اور بندہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو کون کرے گا؟ وہ مرتا ہے، پیچھے 10 بندے اس کے اپنے خاندان سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے والے ہیں۔ یہ میرے مالک کا نظام ہے۔ یاد رکھیے آپ دنیا میں ناگزیر نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑے آئے، کبھی دل میں خیال آئے نا کہ میرے بغیر کام نہیں ہوتا تو کبھی قبرستان جا کے اپنے باپ کی قبر پہ جا کھڑے ہو جایا کرو۔ شاید آپ کا باپ بھی یہی سوچتا ہوگا، رشتہ دار بھی یہی سوچتا ہوگا، محلے کا چودھری، کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر، وہ بھی یہی سوچتا ہوگا کہ جناب یہ سرکار جو ہے نا وہ تو میرے بغیر کون سا کام کر سکتا ہے، وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اس سے جا کے پوچھ کے دیکھو جناب کیا بیت رہی ہے،
اس لیے سمجھیے، اس وقت کی قدر کیجیے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جمعہ کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کیجیے، ورنہ غافلوں میں شمار کر لیے جائیں گے، ورنہ اللہ کے ہاں نام نہیں آئے گا، ورنہ بہت ساری سعادتوں سے معلوم ہی ہو جائے گی۔ اس لیے جمعے کے دن سارے کام جمعے کے بعد رکھیں، سارے کام جمعے کے بعد رکھیں، ایک ہی عزم ہو کہ جمعہ وقت پہ جا کے پڑھنا ہے، جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جانا ہے اور مسجد کو آباد کرنا ہے، رونق مسجد کی کرنی ہے، تاکہ اللہ قیامت کے دن جنت میں ہمارے گھر بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔